دوستو، پہلی غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو پھر وہ مزید غلط فہمیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلیوں کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ آنکھ سے ہونے والے گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نابینا افراد کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ یہ بہت تکلیف دیتا ہے جب لوگ آپ کو مضبوط بننے کے لیے کہتے ہیں اور انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنی مشکلوں سے گزر رہے ہیں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں۔ اسے خود کو چھوڑ جانے کی بھی زحمت مت دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سرو کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، جتنا مرضی پانی دے لیں، آپ کو سایہ کبھی نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو۔ تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے؟ اعتبار عجیب چیز ہے۔ نایاب اتنا کہ ڈھونڈتے رہیں اور ایک عمر گزر جائے، ارزاں اس قدر کہ ایک محبت بھری نگاہ یقین سے بھر دے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ بس اس وقت تک عزت دار ہیں جب تک کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے۔ سوچو کہ اللہ کا ستار العیوب ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سو توبہ کر لو اور ڈرو اس دن سے جب روز محشر پوری نوع انسانی کے سامنے تمہاری ویڈیو لیک کر دی جائے گی۔ کسی کی بات کے غلط معنی نہ لو جب تک صحیح معنی کا امکان موجود ہے۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔